زکوٰۃ ادا نہ کرے اور اپنے والدین کی فرما برداری نہ کرے اور لوگوں سے حسن سلوک نہ کرے، یعنی وہ نیکیوں کو ترک کر دے، یہ بندہ خود سوچ لے کہ یہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے، کہ یہ اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کر رہا ہے۔ کیوں؟ کہ شیطان نے تو جہنم میں طے کر لیا ہے کہ اس نے جانا ہی جانا ہے، اس نے تو طے کیا ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ساتھ بنی آدم کو بھی لے کے جاؤں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آدم علیہ السلام کی وجہ سے مردود ہوا، آدم علیہ السلام کی وجہ سے، تو اب میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا بڑا ہمارا دشمن، اب اتنا بڑا ہمارا دشمن ہے، پھر بھی انسان اپنے دشمن کو نہ پہچانے، پھر بھی انسان جو ہے وہ سیدھے راستے پر نہ آئے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس پر ہم نے غور کرنا ہے کہ یہ آیت مبارکہ اللہ پاک نے کیوں بیان فرمائی، ہمیں کیوں بتائی یہ آیت مبارکہ، قرآن پاک میں اس کو کیوں بیان فرمایا؟ اس شیطان کا، تاکہ جو اس کا شیطان کا بغض ہے بنی آدم سے، وہ ہمیں پتہ چل جائے، انسان کو پتہ چل جائے، اور انسان جو ہے وہ متنبہ ہو جائے کہ یہ تو میرا بڑا دشمن ہے اور میں نے اپنے آپ کو اس دشمن سے بچانا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، سمجھدار لوگ، الحمدللہ سمجھدار لوگ شیطان کو سمجھ جاتے ہیں اور پھر اس کے بہکاوے میں نہیں آتے، اور وہ سمجھ کر اپنی عبادت اور دین اسلام کو وہ اپناتے ہیں، اس پر جو ہے وہ قائم رہتے ہیں، گامزن رہتے ہیں۔ اور یہ پتہ ہے ہم سب کو کہ نماز کی پابندی، تلاوت قرآن، روزے، زکوٰۃ، حج، وہ اس پر قائم رہتے ہیں، اور اس پر قائم رہتے ہوئے وہ اپنی آخرت کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، شیطان سے بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب ایک مسلمان دنیا سے جاتا ہے، اپنا ایمان سلامت لے کے چلا جاتا ہے، تو شیطان کو جتنی تکلیف اس بات پر ہوتی ہے، اتنی تکلیف اسے شاید ہی کسی بات پر ہوتی ہو۔ کہ آپ اندازہ کیجئے کہ جب ایک مسلمان دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کے چلا جاتا ہے، شیطان اتنی زور سے چیخ مارتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اندازہ کیجئے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک مسلمان